بعض مرتبہ لوگوں پر جنات کے کچھ اثرات ہو جاتے ہیں جس کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ان کی ہی کچھ غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ لوگ کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر جن وغیرہ کے اثرات ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری اس معمولی سی غلطی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جنات وغیرہ کے اثرات ہو گئیں۔ تو وہ جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں، یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ان کے جو اثرات ہونے کی وجہ سے لوگوں کا دماغ اصل میں کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ ان کے مائنڈ میں اتنی الجھنیں اور پریشانیاں خصوصی طور پہ ہو جاتی ہیں کہ وہ من الجنۃ والناس ہے نا، تو وہ جناتوں اور کی طرف سے اور انسانوں کی طرف سے ہونے والے کچھ ایسے وسوسے اس کے دماغ میں آتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں۔ تو بالکل ایسے کہ جیسے جنات نے لپیٹ کر کسی کو دیوانہ بنا دیا، یہ سورہ ناس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جنات لپیٹ کر انسان کو دیوانہ بنا دیتے ہیں کچھ غلطیوں کی وجہ سے۔ تو وہ غلطیاں کیا ہیں پہلے آپ ان کو سن لیجئے، اور اس کی پھر علاج کیسے کرنا ہے اور پہچان کیا ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ غلطیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ جن وغیرہ کے اثرات ہو جاتے ہیں؟ دیکھو ویسے تو جناتوں کے جو رہنے کا مسکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ جنگلات کو بنایا ہے، کہ پہاڑی علاقے اور جنگلات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا، ان کو ادھر بھیج دیا۔ لیکن تمام جگہ مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پر اچھے جن وغیرہ رہتے ہیں، اور چند تھوڑے بہت تو ہر جگہ آپ کو جنات وغیرہ ملیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کو وہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن وہ آپ کو دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں سے گلی کی طرف کوئی پانی یا کوئی ایسی چیز مت پھینکو جس سے تمہارے دوسرے مخلوق، جو دوسری تمہاری مخلوقات ہے اور دوسری جو بھائی ہیں، ان کو تمہاری وجہ سے دوسرے قوم کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتوں سے اور گھروں کے مخلوں سے، گھروں کی کھڑکیوں سے لوگ، پانی ہے تو انہوں نے جیسے گلی نکلی ہوئی ہے پانی پھینک دیا یا کوئی اور چیز انہوں نے پھینک دی، تو بعض مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو دوسری مخلوقات ہیں ان میں سے ان کا گزر ہوا کرتا ہے، یعنی جنات وغیرہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر ان پر پانی وغیرہ پڑ گیا تو اس میں نیک تھا تو کوئی بات نہیں، جیسے انسان اچھے برے ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر نیک بندہ ہے اس کے اوپر چھینٹیں آ گئی مثلا تو وہ کہے گا چلو بھائی کوئی بات نہیں ہم دھو لیں گے، لیکن اگر کوئی اجڑ قسم کا بندہ ہے تو وہ کہے گا تیری ایسی کی تیسی چھینٹیں آئیں گے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر وہ برے جن وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری غلطی ایک یہ ہوتی ہے کہ سفر وغیرہ میں کچھ چھید وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، پیشاب کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ چلو بھائی سفر کوئی بندہ بس میں کر رہا ہے، پیشاب لگایا، اب اس کو پیشاب کرنے کے لیے اترا، جیسے ہی ایک مخلے میں اور ایک جنگل میں کسی جگہ پر بیٹھ گئے وہیں پیشاب کرنے کے لیے تو پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کچھ مرد حضرات بڑے اجٹ قسم کے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ تو وہاں پر چھید وغیرہ ہوتے ہیں تو بالکل سیت میں اسی کے اندر پیشاب کریں گے کہ یہ سیدھا اس کے اندر جائے، ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی عادتیں۔ تو یہ اس ٹائپ کی حرکتیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ یار یہ بھی کوئی حرکت اور یہ بھی کوئی عادت ہے کہ چھید کے اندر پیشاب کر رہے ہیں؟ تو چھید کے اندر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو ان کے اثرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوا کرتے ہیں، تو وہ اثرات پھر ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اسی کے لیے حکم ہے کہ جب جس جگہ پر پیشاب کیا جائے تو وہ ڈیلا، اگر ڈیلے وغیرہ سے استنجا کیا جا رہا ہے تو اس کو ٹھوک بجا لے تاکہ وہ ذکر کرنا بند کر دے، اور وہاں پر دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ جو خبیث خباثت کے اثرات اور کوئی بھی الٹے سیدھے اثرات ہونے کو ہوں، اثر وہاں پر ہو تو وہ چیزیں، ان چیزوں سے پردہ ہو جائے، وہ چیزیں چھپ جائیں۔ اسی کے لیے لیٹرنگ میں جانے کی دعائیں بتائی گئی ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو نہیں پڑھتا ہے تو پھر یہ جن وغیرہ خبیث وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، ان کا جو مسکن ہے وہ لیٹرنگ وغیرہ ہوا کرتی ہیں، تو وہ پھر اس پیشاب پخانہ کرنے والے کے نجاست اور گندی جگہ کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جب بندہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا ہے، پھر ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، جو خبیث وغیرہ ہوتے ہیں وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سفر وغیرہ میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بعض مرتبہ سانپ وغیرہ کی شکل میں آ جاتے ہیں، تو بعض مرتبہ سننے میں آتا ہے کہ وہ کسی نے سانپ کو مار دیا تھا، جب سے وہ معاملہ ہو گیا۔ سانپ کی شکل میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی جن سانپ کی شکل میں آ گیا تو وہ اب اس میں اتنی ہی طاقت ہوگی جتنی کہ سانپ میں ہوتی ہے، اور اس کو بھیس بدلنے میں
تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے. تو اس لیے اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جسے بھی مارا وہ جن تھا، ایسا نہیں ہے. وہ سانپ ہوا کرتے ہیں اکثر. بائی دفعے کبھی ایک مرتبہ، لاکھوں مرتبہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے جن وغیرہ کو پر حملہ کر دیا. تو جس کی وجہ سے یہ اگر وہ اجٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مطلب نیک نہیں ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے اثرات وغیرہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال اگر اثرات ہیں تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ انسان کا دماغ پوری طرح سے کسی چیز میں بندھا ہوا ہونا، اور اس کا الجھن، گھبراہٹ اور عجیب عجیب سی گندی گندی حرکتیں. تو جب یہ کلیئر ہو جائے کہ جن وغیرہ کے اثرات ہیں، تو پھر پہلے تو کسی اچھے عامل کو دکھانا چاہیے. اچھے عامل کو دکھائیں. اور اس کے علاوہ اور یہ بعض مرتبہ تو لوگ یہ کرتے ہیں نا، کسی کے پاس بھی لے جا کر دم کروا دیا یا کچھ کروا دیا. تو دیکھو جو اس کے ماہرین ہوا کریں آپ ان کو دکھائیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں ادھر ادھر، کہیں دکھا کے کہیں کسی کو دکھا دیا، کہیں کسی پنڈت کو دکھا دیا، کہیں کسی کو دکھا دیا. تو اثرات جو ہوتے ہیں اور زیادہ وہ اندر ہو دب جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو میں یہی ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اچھے قسم کے جو لوگ عاملین ہوا کریں، یا تو آپ ان کو دکھایا کریں. اگر ان کو نہیں دکھا رہے ہیں تو پھر لوٹ مار کرنے والوں کو یا جو اس بارے میں اچھے سے نہیں جانتے انہیں نہ دکھائیں. آپ پھر بھائی جو قریب کے لوگ ہیں وہ تو یہاں آ جاتے ہیں. جو لوگ قریب کے نہیں ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اچھے کسی عامل کو دکھائیں. نہیں اچھا عامل مل رہا ہے تو پھر آپ خود سے علاج کریں. خود سے علاج کیسے کیا جائے گا؟ آپ پانی لے لیں، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، درود شریف 3 مرتبہ، چاروں خل 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس مریض کو صبح دوپہر شام پلائیں، اور سورہ بقرہ وغیرہ اپنے گھر پر پڑھوا دیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اثرات جو جن وغیرہ کے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، اور اثرات جو ہوں گے وہ زائل ہو جائیں گے.